الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین خدائے وحدہ لا شریک کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے پیارے حبیب کے نالن پاک کے صدقے مکمل 27 پارے سننے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہم سب کا سماعت کرنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قرآن کریم کی تلاوت کو سننے کی برکت سے اللہ پاک ہمارے سیاہ دلوں کو منور مجلہ فرمائے۔ آج میں اختصار کے ساتھ 4 عورتوں کی باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اور اس کے بعد چونکہ آج شب جمعہ ہے تو شب جمعہ میں جو درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ ڈائریکٹ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، تو میں درود شریف کے متعلق 1-2 مفید باتیں بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں 4 عورتوں کی مثال کو بیان فرمایا ہے۔ 2 عورتیں وہ ہیں جو کافرہ، مشرکہ اور منافقہ تھیں، اور 2 عورتیں وہ ہیں جو ایمان والی تھیں اور جنہوں نے ہزاروں تکلیفوں کو برداشت کر کے اسلام پر ثابت قدم رہی اور پھر ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا۔ پہلی عورت جو کافرہ، مشرکہ اور منافقہ تھی وہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ نوح علیہ السلام کی بیوی ہے۔ کون ہے؟ نوح علیہ السلام کی بیوی ہے۔ آپ کو میں یہاں رک کر کے عرض کروں، نوح علیہ السلام کون ہے؟ یہ وہ سب سے پہلے پیغمبر اور رسول ہیں جو کفار کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، اور نوح علیہ السلام کا شمار اولو العزم پیغمبروں میں ہوتا ہے، یعنی بڑے پیغمبروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بڑے 5 پیغمبر ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 پیغمبر تمام پیغمبروں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اولو العزم پیغمبر ان کو کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کم و بیش 950 سال اپنی تبلیغ فرمائی ہے۔ کتنے سال؟ 950 سال، 1000 سے زائد ان کی عمر تھی۔ 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی، اور تبلیغ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب آپ اپنی قوم کے پاس دین کی دعوت دینے کے لیے جاتے تو قوم آپ کو پتھر مارتی، آپ کا مذاق اڑاتی، آپ کی تکذیب کرتی، بلکہ ان کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ کبھی کبھی نوح علیہ السلام کو ان کی قوم اتنا زد و کوب کرتی، اتنا مارتی، آپ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں اور لوگ مردہ سمجھ کر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کبھی گھنٹوں کے بعد، کبھی 3 دن کے بعد جب آپ کو ہوش آتا، آپ گھر نہیں جاتے، سیدھا پھر اپنی قوم کے پاس جاتے، پھر انہیں دعوت دین پیش کرتے، اور قوم انہیں اتنا مارتی کہ وہ بے ہوش ہو کر کے گر جاتے اور قوم انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ کر چلی جاتی۔ وہ پیغمبر جنہوں نے 950 سال تبلیغ فرمائی، لیکن ان کی بیوی کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ کافرہ اور منافقہ تھی اور جہنم میں جا چکی۔ بیوی کا نام ہے واہلہ، یہ نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اس کو ایک نبی برحق کی زوجیت یعنی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہوا، لیکن یہ کفار اور مشرکین سے ملی ہوئی تھی، اور پس پردہ نوح علیہ السلام کے پس پشت ان کی باتیں لے جا کر کفار اور مشرکین تک پہنچایا کرتی تھی۔ منافقہ تھی اور یوں کہتی تھی کہ وہ بڑے دیوانے ہیں معاذ اللہ، اور انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ساری چیزیں اس طرح ان کی برائی کرتی تھی۔ تو رب نے قرآن میں فرمایا ہے اگرچہ نبی کی بیوی، لیکن منافقہ ہونے کی وجہ سے، کفار و مشرکین کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے وہ کافرہ ہے، مشرکہ ہے، منافقہ ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طرح ایک اور ہے، حضرت
لوط علیہ السلام کی بیوی، اس کا نام ہے واعلہ، اس کا نام ہے واہلہ اور اس کا نام ہے واعلہ۔ لوط علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ان کی قوم میں ایک سنگین بیماری تھی، بدترین بیماری تھی۔ وہ کون سی بیماری تھی؟ لواطت کی بیماری۔ لواطت کسے کہتے ہیں؟ عورت کو چھوڑ کر مردوں کے قریب جانا یا مردوں سے فائدہ اٹھانا۔ یہ بہت بدترین بیماری ہے، بہت بدترین بیماری، بلکہ زنا سے بڑھ کر کے ہے یہ بیماری، زنا سے بڑھ کر کے ہے یہ بیماری۔ تو جب قوم لوط نے اس گناہ کا ارتکاب کیا، اور یہی قوم ہے جس نے سب سے پہلے اس گناہ کو ایجاد کیا اور اس گناہ کا ارتکاب کیا، اور اس کے پیچھے ایک راز ہے، وہ یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم جس علاقے میں رہتی تھی وہاں فصل بہت اچھی آتی تھی، پھل بہت اچھے اگتے تھے، تو اطراف اور اکناف کے لوگ مہمان بن کر کے ان کے پاس آتے تھے، اور یہ مہمان نوازی کرتے بھی تھے اور کھلاتے تھے لوگوں کو۔ پریشان ہوتے تھے، ہر 2 دن میں کوئی نہ کوئی مہمان گھر پہ آ جاتا ہے، ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی گھر پہ مہمان آ جاتا ہے۔ تو شیطان انسانی شکل میں آ کر کے ان کو ایک مشورہ دیا اور کہتا ہے، تم اگر چاہتے ہو کہ مہمان تمہارے پاس نہ آئیں تو ایک کام کرو، جو بھی مہمان بن کر کے تمہارے پاس آئے نا، پوری کی پوری قوم محلے والے اس پر ٹوٹ پڑو اور اس کے ساتھ بدکاری کرو، برا کام یعنی لواطت کا کام کرو۔ اور سب سے پہلے شیطان امرد کی شکل میں سب سے پہلے وہی شہر میں آیا، تو سارے لوگ اس کے پیچھے دوڑ پڑے اور شیطان نے خوب لواطت کروایا۔ اور جب لوگوں کو اس کی عادت پڑ گئی اور اب کوئی بھی آدمی آتا تو لوگ جو نا اس کے ساتھ برا سلوک کرتے، لواطت کرتے، گندا کام کرتے، تو اس طریقے سے دھیرے دھیرے ان لوگوں کا آنا بند ہو گیا، یہ بیماری ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ لوط علیہ السلام اللہ کے نبی نے بہت سمجھایا، لوگوں کیا تم زمین میں وہ کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی مخلوق نے نہیں کیا؟ یہ وہ کام ہے جو بدترین گناہ ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل فرمایا، ان پر پتھروں کی برسات ہوئی اور ان کی آبادی کو الٹ کر کے رکھ دیا گیا۔ تو اس سے پہلے عذاب آنے سے پہلے اللہ پاک نے لوط علیہ السلام سے فرمایا، اپنے ماننے والوں کو آپ لے کر کے شہر سے باہر نکل جائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو بھی جا رہا ہے وہ پلٹ کر کے نہ دیکھیں، اگر وہ پلٹ کر کے دیکھے گا تو وہ بھی عذاب الہی کا شکار ہو جائے گا۔ تو لوط علیہ السلام، آپ کی اولاد اور آپ کی بیوی واعلہ، یہ سب پلٹے، چلو ہم شہر سے باہر چلتے ہیں، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ پتھروں کی برسات ہونے لگی، شہر الٹ پلٹ ہونے لگا ادھر۔ لوط علیہ السلام نکلے اور آپ نے فرمایا اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے اور اپنے ماننے والوں سے پلٹ کر کوئی نہ دیکھے۔ لیکن لوط علیہ السلام کی جو بیوی ہے نا، وہ حقیقت میں منافقہ تھی، وہ کافرہ تھی، کافروں اور مشرکوں سے ملی ہوئی تھی، محبت کرنے والی تھی۔ وہ چل رہی تھی، چلتے چلتے اس سے رہا نہ گیا اور پلٹ کر کے اس نے دیکھا، اور جب دیکھا کہ وہ پتھروں کی برسات ہو رہی ہے اور آبادی الٹ رہی ہے تو پکار کر کے کہا، یا قوما، یا قوما، ہائے رے میری قوم، ہائے رے میری قوم۔ اتنا کہنا تھا، آسمان سے جو پتھر کی برسات ہو رہی تھی، ایک پتھر آ کر کے اس کے سر پر بھی گرا اور وہ بھی عذاب الہی کا شکار ہو کر کے کفر کی حالت میں دنیا سے چلی گئی، دنیا سے چلی گئی۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیے اور غور فرمائیے، نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، لوط علیہ السلام بڑے پیغمبر ہیں، ان کے بیوی ہونے کے باوجود وہ کفر پر مری اور جہنم میں چلی گئی۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ کافر ہے اور جہنم میں جائے گا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ کافر ہے اور جہنم میں جائے گا اور عذاب الہی کا شکار ہوگا۔ اب قرآن سے پوچھئے قرآن کیوں؟ تو قرآن واضح لفظوں میں کہتا ہے اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا عمل اچھا نہیں تھا، اس کی صحبت اچھی نہیں تھی، اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھوں کے ساتھ نہیں تھا، اس کی سنگت اچھی نہیں تھی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نوح علیہ السلام کی بیوی کافروں سے ملے، لوط علیہ السلام کی بیوی مشرکوں سے ملے، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بدماشوں اور اوباشوں اور شریروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے، جب وہ بگڑ سکتا ہے تو ہماری اولاد، ہماری بیویاں، ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب اگر بروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں گے
تو وہ کیوں نہیں بگڑ سکتے؟ وہ کیوں بے آرامی کے شکار نہیں ہو سکتے؟ یہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی لوط علیہ السلام کی بیوی دونوں منافقہ اور کافرہ ہیں اور جہنم میں جائیں گی۔ وجہ یہ کہ ان کے تعلقات کافروں کے ساتھ تھے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں بھی قرآن نے کہا کہ وہ کافر ہے اور جہنم میں جائے گا۔ وجہ سب سے بڑی ہے اس کی صحبت اچھی نہیں تھی۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، اپنی صحبت، اپنی سنگت، اپنی مجلس کو اچھے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کریں، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا لوگوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا فائدہ یہ ہے اگر ایک کتا جانور سچوں کے ساتھ ہوتا ہے اللہ اسے جنت نصیب فرماتا ہے۔ کیا اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں نہیں فرمایا گیا کہ وہ جنت میں جائے گا؟ سمندر کی ایک بے زبان مچھلی اگر نبی کے ساتھ رہے 40 دن کے لیے یا نبی کو اپنے پیٹ میں رکھے 40 دن کے لیے اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ تو جب مچھلی جیسی جانور اور کتا جیسا جانور سچوں کی صحبت اختیار کرے وہ جنت میں جا سکتے ہیں، اور نبی نوح علیہ السلام کے نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر کا بیٹا اور ان کی بیوی بروں کی صحبت اختیار کرے تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے اپنی صحبت کو پاکیزہ بنائیے، اپنی مجلس کو پاکیزہ بنائیے، اچھوں کے ساتھ اٹھیے، اچھوں کے ساتھ بیٹھیے، اچھوں کے ساتھ تعلقات قائم کیجیے۔ یاد رکھیے ہمارے اکابر علماء فرماتے ہیں نماز جتنا مؤثر نہیں ہوتی اس سے زیادہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، اس سے زیادہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ بروں کی صحبت سے حتی المقدور گریز کرنے اور بچنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ بروں کی صحبت کے بارے میں ہمارے علماء فرماتے ہیں بروں کی صحبت کوئلے کی طرح ہے، جسے ہم کولسا کہتے ہیں، کوئلے کی طرح ہے۔ اگر وہ ٹھنڈا ہے تو ہاتھ کو کالا کر دیتا ہے اور اگر وہ گرم ہے تو ہاتھ کو جلا دیتا ہے۔ جو جاہل قسم کا ہوتا ہے، اوباش اور شریر قسم کا ہوتا ہے، وہ اگر آپ کو فائدہ بھی پہنچانا چاہے تو نقصان ہی ہوگا آپ کا، وہ اگر آپ کو فائدہ بھی پہنچانا چاہے تو نقصان ہی ہوگا آپ کا۔ اس لیے علماء کی صحبت اختیار کرے، نیکوں کی صحبت اختیار کرے، پرہیزگار اور متقی حضرات کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ دو عورتیں ہیں جن کی مثال قرآن نے بیان کی ہے، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی جس کا نام واحلہ ہے، اور ایک لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ ہے۔ یہ دونوں کافروں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے کفر پر مری اور پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہوا؟ جہنم ہوا۔ دو عورتیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے مثال ہے، نمونہ ہے۔ ایک فرعون کی بیوی حضرت آسیہ۔ فرعون اللہ کا بڑا سخت ترین دشمن تھا، بڑا کٹر دشمن تھا اللہ کا اور اس کے رسول کا، لیکن اس کے بیوی حضرت آسیہ کے بارے میں قرآن کہتی ہے کہ وہ مومنہ ہے اور ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اصل میں کیا ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام جادوگروں کو شکست دے دی، مات دے دی، اور سارے جادوگر قدموں میں پڑھ کر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے، تو حضرت آسیہ کے دل میں اسی وقت ایمان کا نور چمکا اور آپ بھی موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئی۔ جب فرعون ظالم مردود ملعون مطعون کو پتا چلا کہ میری بیوی آسیہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو اس ظالم فرعون نے حضرت آسیہ کو بہت سزائیں دی، بہت تکلیفیں دی۔ کتنی تکلیفیں دی؟ تفسیر میں فرمایا گیا کہ بہت زیادہ زد و کوب کیا، اس نے بہت زیادہ مارتا تھا اور پھر گرم گرم ریت پر یوں لٹاتا تھا، یہاں تک کہ اس ظالم فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چومیخا کر دیا۔ چومیخا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 4 لکڑیاں ہیں اور اس طریقے سے اس ہاتھ میں ایک کھیل ٹھوک دیا، اس ہاتھ میں ایک کھیل ٹھوک دیا، اور پنڈلی کی ہڈی میں ایک پیر میں کھیل ٹھوک دیا اور اس ایک پیر میں کھیل کی ہڈی ٹھوک دیا۔ ایسا اس نے میک مار دیا حضرت آسیہ کے جسم پر لکڑی کے ساتھ کہ وہ بالکل حرکت نہیں کر سکتی، اور پھر چومیخا کر کے یعنی دونوں ہاتھ اور دونوں پیر میں میخ مار کر کے گرم گرم بڑے بڑے پتھر ان کے چھاتی پر رکھتا، کئی دنوں کے لیے بھوکا رکھتا، لیکن اس کے باوجود حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی بارگاہ میں یہی کہتی، اللہ اس مصیبت پر، اس پریشانی پر، اس تکلیف پر مجھے صبر کی توفیق عطا فرما، استقامت فی الدین کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ایمان پر ہی میرا خاتمہ نصیب فرما۔
اللہ پاک نے انہیں صبر کی توفیق عطا فرمائی اور ایمان پر ہی اللہ نے انہیں موت نصیب فرمائی. آج وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہی ہیں. اور ہمارے بعض علماء نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنت میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح بھی ہوگا. اور فرعون نے کبھی حضرت آسیہ کو ٹچ نہیں کیا. وجہ یہ ہے کہ وہ نامرد تھا. ٹھیک ہے, عورت کے قریب جانے کی طاقت اس کے پاس نہیں تھی. کبھی بھی حضرت آسیہ کو اس نے چھونے اور ٹچ کرنے کی کوشش نہیں کی, اس لیے کہ وہ میرے نبی کی زوجیت اور نکاح میں آنے والی تھی. اللہ نے کبھی کافر کو ہاتھ لگانے کا موقع نہیں عطا فرمایا. اے حضرت آسیہ ہے فرعون کی بیوی. اور جب ہمارے نبی کی ولادت ہو رہی تھی نا, حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے پاس کچھ عورتیں آئی تھی, ان میں حضرت آسیہ بھی تھی. حضرت آسیہ بھی تھی جنہوں نے آ کر کہا تھا آمینہ تمہیں مبارک ہو, امام الانبیاء تیری کوکھ سے پیدا ہو رہے ہیں. امام الانبیاء تمہارے ذریعے اس عالم رنگ و بو میں تشریف لا رہے ہیں. آپ ذرا اندازہ فرمائیے, حضرت آسیہ ہمارے لیے مثال ہے. ایسوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اسی پر جبل استقامت کی طرح ڈٹے رہے, قائم رہے, یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر آسمان سے اللہ کے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. پھر قرآن کہتا ہے کہ ان کے بارے میں کہ انہیں خوشخبری سنا دو, انہیں کسی چیز کا نہ ڈر ہوگا نہ خوف ہوگا, اور انہیں بشارت دے دو اس جنت کی جس جنت کا ان کے لیے وعدہ کیا گیا ہے. اور جنت میں یہ جو چاہیں گے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو ایک ہو گئی حضرت آسیہ فرعون کی بیوی. دوسری کون ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا. آپ جانتے ہیں اللہ پاک نے جناب عیسیٰ کو پیدا فرمایا حضرت مریم کے ذریعے. حضرت عیسیٰ کو بن باپ کے رب نے پیدا فرمایا حضرت مریم کے ذریعے. حضرت مریم کے ذریعے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت طیبہ ہوئی تو حضرت مریم تھر تھر کانپنے لگی. رب نے فرمایا مریم ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بس اگر تم سے کوئی پوچھے تو تم اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا. لوگوں نے پوچھا مریم بغیر شادی کے, بغیر شوہر کے, بغیر باپ کے یہ بچہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے, قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا, فاشارت الیہ. حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا, اسی سے پوچھو یہ کہاں سے آیا ہے. حضرت عیسیٰ کی ابھی ولادت ہوئی ہے, ابھی جس اس دنیا عالم میں رنگ و بو میں تشریف لائے ہیں. تو لوگوں نے کہا, قرآن کہتا ہے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. اے مریم یہ چھوٹا سا بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے یہ کیسے کلام کرے گا, یہ کیسے بات چیت کرے گا؟ لیکن اسی قرآن کے اندر آگے اللہ فرماتا ہے کہ جب ان ظالموں نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا تو حضرت عیسیٰ بول پڑے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اے میری ماں پر تہمت لگانے والوں, اعتراض کرنے والوں, سن لو, انی عبداللہ, بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب, اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے, وجعلنی نبیا, اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے. یہاں رک کر کے میں ایک بات عرض کروں آپ سے. آج بہت سارے کلمہ گو حضرات کہتے ہیں نبی کو معاذ اللہ 40 سال کے بعد نبوت ملی. کیا کہتے ہیں؟ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا ہے کہ میں نبی ہوں. حالانکہ وہ نبی اس وقت بھی تھے جب ابھی حضرت آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. خود میرے نبی کہتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم ابھی آب و گل کے درمیان تھے. یعنی حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے ہمارے نبی ہیں, اور انہی کے صدقے میں تو اللہ نے کائنات کو بنایا ہے. لیکن کچھ لوگوں کی عقل ماری گئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کو اللہ نے 40 سال کے بعد نبوت عطا فرمائی. اب ذرا آئیے اب میں آپ کو قرآن کی روشنی بتاؤں, عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کس کے صدقے میں ملی ہے؟ ہمارے نبی کے صدقے میں نا. اور ہمارے نبی تو جانے عیسیٰ ہیں, وہ کہہ رہے وجعلنی نبیا, اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. ارے جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے تو جانے عیسیٰ کو اللہ 40 سال کے بعد نبوت کیسے عطا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ جانے عیسیٰ کو 40 سال کے بعد نبوت کیسے عطا فرمائے گا؟ پتہ یہ چلا 40 سال کے بعد میرے اور آپ کے نبی کو نبوت ملی نہیں ہے, بلکہ میرے اور آپ کے نبی نے نبی ہونے کا اعلان فرمایا. نبوت ملنا اور ہے اور نبوت کا اعلان کرنا اور ہے. ٹھیک ہے.
تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی نا تو سارے لوگوں نے حضرت مریم کو بہت برا بھلا کہا، بہت برا بھلا، بہت ایذائیں دی، بہت تکلیفیں پہنچائی۔ تفسیر میں بڑی تفصیل ہے کیا کیا ان کا سوشل بائیکاٹ ہوا، کیا انہیں ستایا گیا، انہیں پریشان کیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے اگر کسی کے بغیر شادی کے بغیر شوہر کے بچہ پیدا ہو جائے تو قوم کیا کرتی ہے؟ بہت تکلیفیں دیتی ہے، بہت ستاتی ہے۔ حضرت مریم کو بھی لوگوں نے بہت ستایا، بہت تکلیفیں دی، بہت پریشان کیا۔ حضرت مریم رب کی بارگاہ میں یہی کہتی رہی، اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا فرما، اللہ دین پر استقامت کی توفیق عطا فرما، اللہ ایمان پر مجھے موت نصیب فرما۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اللہ پاک نے انہیں بھی ایمان پر موت نصیب فرمائی۔ آج بھی وہ جنت میں ہے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ تو قرآن کریم نے 4 عورتوں کی مثال بیان کی ہے، وہ جو کافروں سے ملی ہوئی تھی ان کا ٹھکانہ کیا ہوا؟ جہنم ہوا، اور وہ جنہوں نے ہزاروں تکلیفوں پر صبر کیا تو اللہ پاک نے انہیں جنت نصیب فرمائی۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم ہر تکلیف پر، ہر پریشانی پر، ہر بیماری پر اور ہر مصیبت پر صبر کریں، صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر بڑی دولت ہے، بڑی نیکی ہے اور بڑا سرمایہ ہے، یہ ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ ہر تکلیف، مصیبت، پریشانی پر صبر کرے اور اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ رکھے اور خاتمہ بالخیر کی دعا فرمائے۔ انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوا، ایمان پر موت نصیب ہوئی، اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمیں اور آپ کو جنت نصیب فرمائے گا۔ اور بس انہی کلمات پر میں اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ چونکہ آج شب جمعہ ہے اور آج کثرت سے ہمیں اور آپ کو درود پڑھنا چاہیے۔ میں درود شریف کے حوالے سے آپ بہت کچھ احادیث اور واقعات اور روایات موجود ہیں، اچھی طرح یاد رکھیں۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے اگر کوئی دکھاوے کے لیے بھی پڑھتا ہے تب بھی اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ درود شریف ایک ایسا عمل اور ایک ایسی نیکی ہے جو خود خدا بھی اس کو پڑھتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائے قرآن مجید میں جا بجا مقامات پر رب نے نماز پڑھنے کا حکم دیا لیکن خود نماز نہیں پڑھتا، روزہ رکھنے کا رب نے حکم دیا لیکن اللہ روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ دینے کا رب نے حکم دیا لیکن خود اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا، حج کرنے کا حکم اللہ نے دیا لیکن خود اللہ حج نہیں کرتا۔ لیکن درود شریف ایک ایسی نیکی ہے، اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں اور اے ایمان والو، اللہ خود خدا ہو کر اپنے غیب داں نبی پر درود و سلام بھیجتا ہے، تو تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو، بڑی نیکی ہے۔ اور اس درود شریف پڑھنے سے زبان میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے سے مشکلات آسان ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک بات میں آپ سے عرض کروں، فرمایا گیا درود شریف ایک ایسی نیکی ہے جو جس مقصد کے لیے پڑھا جائے، جس مقصد کے لیے پڑھا جائے اللہ اس مقصد کو پورا فرما دیتا ہے۔ آپ قرض میں ڈوبے ہیں، بارے قرض سے سبک دوشی کے لیے آپ درود شریف پڑھیں، قرض دفع ہو، دور ہو، اس لیے اس مقصد نیت سے آپ درود شریف پڑھیں، اللہ آپ کے قرض کو دور فرما دے گا۔ آپ بیمار ہیں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، اس نیت سے آپ درود شریف پڑھیں، اللہ آپ کی بیماری کو دور فرما دے گا۔ جس مقصد کے لیے اور جس نیت سے درود شریف پڑھا جائے اللہ پاک اس مقصد میں جو ہے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ بس ایک حکایت پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کروں۔ ایک درود شریف کی کتاب ہے، ایک درود شریف کی کتاب ہے جس کا نام ہے دلائل الخیرات شریف، بڑی اچھی کتاب ہے۔ وہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے شروع میں بھی درود شریف ہے، بیچ میں بھی درود شریف ہے اور آخر میں بھی درود شریف ہے۔ پوری کتاب درود شریف سے بھری ہوئی ہے۔ کسی نے حضرت، اور اس کتاب کے جو رائٹر ہیں، مصنف لکھنے والے حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، کسی نے ان سے پوچھا تھا حضور آپ نے یہ جو دلائل الخیرات شریف لکھی ہے درود شریف کی، اس کتاب میں پوری کی پوری درود شریف لکھی ہوئی ہے اور پوری کتاب درود شریف سے بھری ہوئی ہے، اس کتاب کے لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ بہت ساری دوسری کتابیں موجود تھی۔ آپ نے فرمایا اس کے پیچھے بہت بڑی داستان ہے اور ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، اس بات کے پیش نظر میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضور کیا معاملہ ہوا؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، میرے ساتھ چند ساتھی بھی تھے، چلتے چلتے اچانک ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ کون سی؟ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو راستے میں چونکہ پہلے زمانے میں پانی کی بڑی قلت ہوتی تھی، ہم ایک کنویں کے پاس اترے تاکہ وضو کریں اور وضو کر کے ہم نماز پڑھیں۔ کنواں ہے، کنویں میں پانی بھی ہے،
لیکن کنویں سے پانی نکالنے کے لیے نہ گھڑا ہے، نہ ڈول ہے، نہ رسی ہے، اور پانی بہت گہرائی میں ہے۔ ہم بے چین و بے قرار ہوئے، اللہ ہمیں نماز پڑھنا ہے اور نماز کے لیے وضو کرنا ہے، اور وضو کے لیے پانی تو ہے کنویں میں لیکن بہت نیچے ہے، اور نکالنے کے لیے نہ ڈول ہے، نہ گھڑا ہے، نہ رسی ہے۔ تو ہمارے چہرے پر بے چینی کے آثار نمودار ہوئے۔ فرماتے ہیں شیخ محمد بن سلیمان الجزولی، اس کنویں سے قریب بالکل لگ کر کے ایک مکان تھا، اس مکان کی چھت پر ایک 7 یا 8 سالہ بچی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس بچی نے جب ہمارے چہرے پر بے چینی کے آثار دیکھی، اس نے کہا بابا کیا بات ہے، آپ ٹینشن میں کیوں ہیں، آپ بے چین و بے قرار کیوں ہیں، اور آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت شیخ محمد بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا تعارف کروایا اور کہا بچی ہم مسلمان ہیں اور ہمیں نماز پڑھنا ہے، اور نماز کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، یا پانی تو ہے لیکن ڈول اور رسی اور گھڑا نہیں ہے، پانی نکالا کیسا جائے؟ اللہ اکبر۔ شیخ محمد بن سلیمان الجزولی فرماتے ہیں کہ اس 7 یا 8 سالہ بچی نے کہا بابا تمہارے ولایت کے ڈنکے تو پورے اطراف اور اکناف میں بج رہے ہیں، شہر میں آپ کا بڑا چرچا ہے، لیکن تعجب کی بات ہے کہ کنویں سے پانی نکالا نہیں جاتا آپ سے۔ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں پانی کیسے نکالا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ فرماتے ہیں وہ بچی نیچے آتی ہے اور کنویں میں جھانک کر کے اپنا تھوک کنویں میں ڈالتی ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ اس کا تھوک پہلے نیچے گیا یا پانی جوش مارتا ہوا اوپر آ گیا۔ اس کا تھوک کنویں میں جانے اس کے تھوک کے کنویں میں جانے کی دیر تھی کہ کنویں کا پانی جوش مارتا ہوا اوپر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اس بچی نے کہا بابا اب لے آپ وضو کر لیں، میں نماز کو بھول گیا، وضو بھول گیا۔ میں نے کہا بچی تجھے میری قسم بتا، یہ اتنی چھوٹی عمر میں یہ اتنی طاقت کیسے تیری زبان میں کہ تو نے اپنا تھوک کنویں میں ڈالا تو کنویں کا پانی جوش مارتا ہوا اوپر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ وجہ کیا ہے؟ وہ بچی کہتی ہے بکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے بابا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کی وجہ سے یہ طاقت میری زبان میں آ گئی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا بلکہ چند مرتبہ اپنے آقا محمد رسول اللہ پر میں نے درود بھیجا اور بھیج کر کے میں نے تھوک دیا تو اس تھوک کی برکت سے کنویں کا پانی جوش مارتا ہوا اوپر آ گیا۔ حضرت شیخ محمد بن سلیمان الجزولی فرماتے ہیں جب 7 یا 8 سالہ بچی کا یہ عالم ہے تو پھر اس کی ماں کا عالم کیا ہوگا، اس کے باپ کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے بچے نیکوکار ہوتے ہیں ماں باپ کی نیکوکاری کی بنیاد پر۔ ماں باپ جتنے پرہیزگار ہو اولاد بھی اتنے پرہیزگار اور نیکوکار بنتی ہے۔ خیر آپ نے وضو فرمایا اور کہتے ہیں کہ اس واقعے کے سبب میرے اندر پوری درود شریف سے بھری ہوئی کتاب لکھنے کا جذبہ پیدا ہوا، اور پھر میں نے پوری درود شریف سے بھری ہوئی اس کتاب کو لکھ دیا ہے۔ اور پھر آپ اندازہ فرمائیے جب حضرت شیخ محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، آپ کے لیے قبر جب کھودی گئی، قبر منور بھی تھی، معطر بھی تھی، اور کستوری کی خوشبو بھی آ رہی تھی، یہ درود شریف کی برکت۔ اور پھر جب آپ کو دفنایا گیا، روایت میں ہے، تاریخ میں موجود ہے کہ 77 سال کے بعد 77 ایئرس کے بعد سال کے بعد کسی وجہ سے آپ کی قبر کو منتقل کرنے کی مراکش میں ضرورت پیش آئی۔ مراکش میں کسی وجہ سے آپ کی قبر کو نکال کر کے منتقل کرنا پڑا۔ بادشاہ وقت نے حکم دیا کہ ان کے مزار کو مراکش میں منتقل کیا جائے۔ 77 سال کے بعد جب آپ کی قبر کو نکالا گیا، اللہ اکبر، لوگوں نے اپنی ماتے کی آنکھوں سے دیکھا کہ کفن کا کپڑا بھی بوسیدہ نہیں ہوا تھا، ہے نا، بلکہ آپ نے وفات سے پہلے اپنے داڑھی کا خط بنوایا تھا، اور 77 سال کے بعد وہ داڑھی کا خط ایسی تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے داڑھی بنوائی گئی ہے۔ اور پھر باضابطہ لوگوں نے آزمانے کے لیے ان کے ہاتھ پر انگلی رکھ کر کے دبا کر دیکھا تو جہاں انگلی رکھتے وہاں سفید ہو جاتا اور خون جو نا وہ حرکت کرنے لگتا ہے جیسے زندوں کا خون حرکت کرتا ہے۔ یہ کس کی برکتیں ہیں؟ یہ درود پاک کی برکتیں ہیں۔ کس کی برکتیں ہیں؟ درود پاک۔ اگر درود پاک پر گفتگو کی جائے تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہے، بس میں نے ایک روایت آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا، آج بھی وہ کتاب موجود ہے دلائل الخیرات شریف، اس کو پڑھیے۔ درود پاک کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، زبان میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے اور مصیبتیں دور ہوتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہے، اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ قیامت کے دن نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی پریشان، بے چین، بے قرار، نہ کوئی یار ہوگا نہ مددگار ہوگا، شدت کی گرمی ہوگی، ہر کوئی چاہے کہ مصطفیٰ کا قرب نصیب ہو جائے۔
مجھے مصطفیٰ جان رحمت کا قرب نصیب ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھے گا وہ قیامت کے دن اتنا ہی سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوگا۔ اگر قیامت کے دن حضور کا قرب چاہتے ہیں تو دنیا میں کثرت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک نبی کا قرب بھی عطا فرمائے گا اور اپنی رحمت سے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو مالا مال بھی فرمائے گا۔ آج شب جمعہ ہے، آپ ضرور جو ہے نا کم سے کم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکوں کی اور اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بروں کی صحبت سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر جل جلالہ پنجتن پاک کے صدقے میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے۔ رب قدیر جل جلالہ پنجتن پاک کے صدقے میں ہمارے جتنے بے قصور مسلمان جیل میں بند ہیں سب کو رہائی عطا فرمائے۔ اللہ پاک حضرت مستان شاہ عربی مدرسے کو خوب عروج عطا فرمائے، پڑھنے والے بچے اور بچیوں کو علم نافع عطا فرمائے، علم نور عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس مدرسے میں پڑھنے والے جملہ بچوں کے مستقبل کو تابناک اور کامیاب بنائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام ابنه الكريم وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول